بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ اہم ترین خبر ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک طوفانی دورے پر نکلے ہیں۔ 5 دن میں انہیں مختلف ممالک کا دورہ کرنا ہے، اور یہ جو اسرائیل کے ساتھ UAE کا نام نہاد امن معاہدہ کروایا گیا ہے، اس میں اور ملکوں کو بھی دھکیل کر شامل کرنا ہے، لیکن فوری طور پر دھچکا لگا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ان کوششوں کو، امریکہ کی ان کوششوں کو، اس امن معاہدے کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ UAE نے ٹھینگا دکھایا ہے، اور متحدہ عرب امارات نے جو ملاقات تھی امریکی اور اسرائیلی حکام سے، وہ ملاقات منسوخ کر دی ہے۔ اور یہ ملاقات جو منسوخ کی گئی ہے F-35 کے معاملے پر منسوخ کی گئی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اس معاملے پر بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو طالبان کا وفد پاکستان پہنچا ہے، اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے جو دورہ کیا ہے اس سرحد کا کہ جہاں پر باڑ لگا رہا ہے پاکستان، اس پر بھی ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ دیکھیے، میں نے آپ سے بار بار عرض کیا، اور یہ تمام بین الاقوامی ماہرین بار بار بتاتے ہیں کہ بین الاقوامی دنیا میں ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہیں، یہ صرف اور صرف مفادات کی سیاست ہوتی ہے۔ ان میں کوئی بھائی چارہ نہیں ہوتا، ان میں کوئی ایک دوسرے کے لیے جذبات اس طرح سے نہیں ہوتے جس طرح دوستوں کے ہوں، جس طرح رشتوں کے جذبات ہوں۔ یہ مفادات کی سیاست ہوتی ہے، اور یہ تمام تر فیصلے ملک اپنے جو ہیں وہ مفادات کی سیاست کے تابع کرتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات جس ڈیل کا حصہ بنا، اس میں متحدہ عرب امارات کا بہت بڑا مفاد یہ وابستہ تھا کہ وہ امریکہ سے F-35 طیارے حاصل کرنا چاہتا ہے، اور متحدہ عرب امارات نے اس بات کا جو اظہار کر دیا تھا امریکی حکام سے، جنوری میں بھی کر دیا تھا اور اس کے بعد دوبارہ بھی کیا کہ اسے F-35 طیارے چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ریسنٹلی کہا تھا کہ ہم متحدہ عرب امارات کی جانب سے جو ہمیں ایک معاہدہ دیا گیا اس پر غور کر رہے ہیں، اور یہ ڈیل ہو سکتی ہے۔ جو امریکی دفاعی حکام ہیں وہ اس بارے میں بات کر رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ کچھ 6 مہینے لگ سکتے ہیں، اور ان 6 مہینوں میں یہ ڈیل ہو سکتی ہے۔ لیکن جن 2 ملکوں کے درمیان ڈیل کروائی گئی، جن 2 ملکوں کو قریب لایا گیا، اور یہ پہلے سے تعلقات میں تھے مگر باقاعدہ ڈیل کروائی گئی، ان 2 ملکوں میں UAE اور اسرائیل میں چاہتا یہی تھا متحدہ عرب امارات کی اسرائیل سے ڈیل اس لیے کی ہے کہ F-35 طیاروں کے حصول میں جو رکاوٹ ہے وہ رکاوٹ دور ہو۔ اسرائیل کی اس خطے میں، عرب دنیا میں خاص طور پر، جہاں ایران موجود ہے جس سے اسرائیل کی لڑائی ہے، جہاں حزب اللہ موجود ہے، امریکہ یہ چاہتا ہے کہ جو فوجی برتری ہے، عسکری طاقت ہے، وہ سب سے بالا تر ہو، اور اسرائیل کے ہم پلہ بھی کوئی ملک نہ ہو۔ اس لیے اسرائیل نے جو ہے وہ امریکہ کو روک رکھا تھا کہ یہ طیارے متحدہ عرب امارات کو نہیں دیے جائیں گے۔ امریکہ اس بارے میں غور کر رہا تھا۔ ایک بڑی ڈیل ہے، امریکہ اس لیے جو ہے وہ یہ چاہتا تھا۔ امریکہ کا مفاد ہمیشہ پیسے ہیں۔ امریکہ نے سعودی عرب سے جو دوستی کی ہے، سعودی عرب کی جو فوجی ضروریات پوری کی ہیں، امریکہ کا مفاد پیسے ہیں، اور امریکہ اس مفاد کی خاطر سعودی عرب کا دوست ہے۔ یہ بھی ریسنٹلی ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے خطاب میں جو بلو دا بیلٹ باتیں کیں اور کھل کے کیں، وہ ڈونلڈ ٹرمپ اچھا حکمران ہے، برا حکمران ہے، یہ امریکیوں کے لیے یہ ان کا فیصلہ کرنے کا کام ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جو منہ میں آتا ہے وہ کہتا ہے اور کھل کے کہتا ہے۔ تو اس نے وہ جو بلو دا بیلٹ باتیں کی کنگ کے حوالے سے، جن پر وہاں سامنے موجود تمام حاضرین ہنس رہے تھے، اور اس نے جو وہ 3 حرفی لفظ کہا تھا کہ وی آر سیونگ آر، اور پھر وہ ورڈ، تو وہ سب ہنس رہے تھے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ یہ کام کھل کے کرتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری مفادات کی سیاست ہے۔ تو اس میں اب امریکہ اب تک جنوبی کوریا کو F-35 طیارے دے چکا ہے، امریکہ جاپان کو F-35 طیارے دے چکا ہے، اسرائیل کو F-35 طیارے دے چکا ہے۔ اب آپ اس ریجن کو اگر دیکھیں تو اس ریجن میں اسرائیل کو یہ طیارے دینے کے بعد امریکہ UAE کو یہ طیارے نہیں دے رہا، کیونکہ اسرائیل نے روک رکھا ہے۔ ٹرمپ کے کہنے پر مائک پومپیو پہنچے اسرائیلی کابینہ سے اور اسرائیلی وزیر اعظم سے انہوں نے ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد بنیامن نتنیاہو نے یہ کہا کہ ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، ہمیں کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے امریکہ کی اور UAE کی F-35 طیاروں کے حوالے سے، ہمیں اس بارے میں کچھ نہیں پتا، لیکن اپنی کابینہ کو نتنیاہو نے کہا کہ میں جب جاؤں گا امریکہ، کانگریس کے ارکان سے بات کروں گا، تو میں اس سلسلے میں ان کو کلیئر کروں گا کہ یہ F-35 طیارے UAE کو نہیں ملنے چاہیے،
اور میں لابی کروں گا اس سلسلے میں، اور میری لابنگ کام آئے گی، اور یہ طیارے ہم نہیں لینے دیں گے یو اے ای کو۔ جب یہ کلیئر کیا گیا تو امریکی ویب سائٹ ہے ایکزیس نے یہ لکھا ہے کہ جمعے کو ملاقات ہونے جا رہی تھی امریکی حکام کی اسرائیلی حکام کی یو اے ای کی قیادت سے۔ اس ملاقات کو یو اے ای نے منسوخ کر دیا ہے، ملتوی نہیں کیا۔ یو اے ای نے اس ملاقات کو ایکزیس کے مطابق الجزیرہ لکھتا ہے کہ منسوخ کر دیا ہے۔ یو اے ای جو ہے وہ پیغام دینا چاہتا ہے، یو اے ای یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ F-35 طیارے جو ہیں وہ ہماری ضرورت ہے، ہماری یہ ضرورت پوری کی جائے۔ یو اے ای یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ جو ڈیل ہوئی ہے اس ڈیل کے نتیجے میں انڈرسٹینڈنگ موجود تھی کہ اسرائیل رکاوٹ نہیں بنے گا، امریکہ ہاں کرے گا اور یہ F-35 طیارے متحدہ عرب امارات کو ملیں گے، لیکن اب جو ہے رکاوٹ بن رہا ہے اسرائیل، اور ایک بار پھر اس نے یہ ارادہ ظاہر کیا ہے کہ وہ یہ طیارے نہیں ملنے دے گا۔ پیر کو جب مائک پومپیو نے ملاقات کی تو مائک پومپیو نے ملاقات کے موقع پر یہ بتایا کہ ہماری ترجیح یہ ہے کہ اسرائیل سب سے بالا تر ہو اور اس پر ہم سمجھوتا نہیں کریں گے۔ تو ایک وہاں امریکہ کا انٹینشن کلیئر ہوا، اور جو ڈونلڈ ٹرمپ نے غالباً لارا دیا تھا یو اے ای کو وہ بھی کلیئر ہو گیا۔ بنیامن نتنیاہو نے اس موقع پر کہا کہ مجھے یہ ایشورنس دی گئی ہے، اب یہ مائک پومپیو نے اس دورے میں دی ہے یا امریکی حکام نے دی ہے، لیکن بنیامن نتنیاہو نے کہا کہ مجھے ایشورنس دی گئی ہے، مجھے یقین دلایا گیا ہے کہ یہ طیارے متحدہ عرب امارات کو نہیں ملیں گے، اور اس لیے جو ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونے جا رہا۔ تو یو اے ای نے یہ ملاقات منسوخ کر دی ہے۔ یو اے ای یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر یہ نارملائزیشن کرنی ہے، اگر آگے بڑھنا ہے، تعلقات بڑھانے ہیں، تو یہ F-35 طیارے ہماری ضرورت ہیں اور ہمیں یہ چاہیے۔ ایران یو اے ای جو ہے ان کے تعلقات بہت خراب ہیں، اس لیے بھی چاہیے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر اسرائیل سے تعلقات خراب ہیں تو ہم سے بھی تعلقات خراب ہیں، ہمیں یہ طیارے دیے جائیں، لیکن امریکہ اسرائیل کے مقابلے میں احتیاط برت رہا ہے۔ اب مائک پومپیو یہ کہتے ہیں کہ یو اے ای کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے ایران اور جو دیگر خطرات تھے متحدہ عرب امارات کو اس ریجن میں، ان خطرات کے مقابلے میں یو اے ای کی 20 سال مدد کی ہے۔ یہ مدد ہم نے خاص طور پر عسکری محاذ پر کی ہے، ہم نے ہتھیار بھی دیے ہیں اور پرسونل بھی دیے ہیں، تو اس لیے یو اے ای اس وقت ضد نہ کرے اور اس بات کو مان جائے، لیکن یو اے ای نے کلیئر میسج دے دیا ہے ڈیل کرنی ہے تو ڈیل کرنے کے لیے ہم سے F-35 طیاروں کی ڈیل کر لیں، ہم اس ڈیل میں بھی آگے بڑھیں گے جس میں تعلقات نارمل کرنے ہیں اسرائیل کے ساتھ، وگرنہ ہم اس ڈیل سے بھی باہر نکلنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو بات کلیئر ہے۔ اب جو سائبر اقات ہیں پیلسٹینین اتھارٹی کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ عام طور پر معاہدے ہوتے ہیں ون ون سچویشن کریٹ کرنے کے لیے، لیکن امریکہ نے اسرائیل اور یو اے ای کی جو ڈیل کروائی ہے یہ لوز لوز سچویشن ہے، اور اس سچویشن سے جو امن معاہدہ ہے وہ امریکہ اس کو بالکل کھو چکا ہے، اس سے بالکل دور ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد اگر آپ آ جائیے بات کر لیں افغان طالبان کے پاکستان میں آئے ہوئے وفد کی، تو یہ دورہ جو ہے وہ پاکستان میں ہو رہا ہے، افغان طالبان کا ایک وفد آیا ہے۔ انٹرا افغان مذاکرات، یعنی افغان آپس میں جو مذاکرات کر رہے ہیں افغانستان میں، ان میں افغانستان میں موجود گروپس ہیں، افغانستان کی حکومت ہے، افغانستان کے جو سیاستدان ہیں، یہ اور طالبان باہم مذاکرات کر رہے ہیں۔ ان مذاکرات میں بھی ابھی یہ ہوا ریسنٹلی کہ ہم نے دیکھا کہ ڈیڈ لاک آیا، طالبان نے کہا ہمارے تمام قیدی رہا کیے جائیں، اس کے بعد بات ہوگی، پھر کچھ پیش رفت ہوئی۔ اب کورونا کے دنوں میں چیزیں رک گئی تھیں، لیکن کورونا کے بعد افغان طالبان کا وفد پاکستان پہنچا۔ یہ بیرونی دورے کریں گے، لیکن پہلا دورہ جو ہے وہ پاکستان کر رہے ہیں۔ بی بی سی نے یہ لکھا ہے کہ یہ پہلا دورہ پاکستان کا، طالبان کے ترجمان سہیل شاہین یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان سے اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ پاکستان نے جو طالبان اور امریکہ کی ڈیل تھی اس میں بڑا کردار ادا کیا، پاکستان کی سیاسی قیادت نے بھی اور خاص طور پر پاکستان کی عسکری قیادت نے بھی۔ پاکستان کا بڑا اثر و رسوخ ہے افغان طالبان پہ، اور پاکستان یہ چاہتا ہے کہ امریکہ اور طالبان کی تو ڈیل کروا دی گئی ہے، لیکن طالبان اور افغانستان میں موجود قوتوں کے درمیان جو مذاکرات ہیں، جو انٹرا افغان ڈائیلاگ ہے، اس میں بھی پاکستان اپنا رول پلے کرے، اس لیے کہ افغانستان میں جو تبدیلی آئے گی اس میں پاکستان اپنا ایک حصہ چاہتا ہے، پاکستان اس میں اپنا اثر و رسوخ، اپنا امپیکٹ چاہتا ہے۔ میں نے آپ سے بار بار عرض کیا کہ سیاست مفادات کی سیاست ہوتی ہے۔ ہمارے پڑوس میں خوشحالی ہوگی،
تو ہم پہ اس کا امپیکٹ آئے گا، ہمارے پڑوس میں امن ہوگا تو ہم پہ اس کا امپیکٹ آئے گا، ہمارے پڑوس میں بدامنی ہوگی تو ہم پہ اس کا امپیکٹ آئے گا۔ پاکستان اس بات کو سمجھتا ہے، اس لیے پاکستان انٹرا افغان ڈائیلاگ میں بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔ وہاں جو حکومت آئے، جو تبدیلی آئے، وہ پاکستان کے لیے فیوریبل ہو، اس لیے یہ پاکستان کے لیے ضروری ہے۔ تو پاکستان کی عسکری قیادت اس میں اپنا رول پلے کر رہی ہے۔ یہ جو وفد ہے یہ پاکستان میں آیا ہے، اور یہاں جو افغانستان میں ڈائیلاگ ہوں گے اس کے سلسلے میں مختلف چیزیں جو ہیں وہ زیر بحث ہیں۔ جو 6 طالبان قیدی ہیں جن کی رہائی کے حوالے سے فرانس جو ہے وہ تشویش کا اظہار کر رہا ہے، ان پر بھی بات ہو رہی ہے۔ ان انٹرا افغان مذاکرات کے نتیجے میں افغانستان میں آنے والی تبدیلی، پاکستان یہ چاہتا ہے کہ وہ پاکستان جس طرح سے اس کو شیپ اپ ہوتے دیکھنا چاہتا ہے وہ ہو۔ افغانستان میں جو طالبان ہیں ان سے پاکستان کو کوئی خاص پرابلم نہیں ہے۔ جو پاکستان میں طالبان تھے، کل عدم ٹی ٹی پی، یہ ایک مسئلہ ہے۔ اس کے ایلیمنٹس چلے گئے، افغانستان بھاگ گئے جب یہاں سے پاک فوج نے ان کو مارا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سرحد کراس کر گئے تھے۔ ابھی کل آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے دورہ کیا سرحد کے اس حصے کا جہاں باڑ لگائی جا رہی ہے، اس کا انہوں نے فضائی جائزہ بھی لیا، زمین پر جوانوں سے ملاقات کی، اس باڑ کا جائزہ لیا، اور پھر جو دشوار ترین علاقے ہیں، وہاں دشوار گزار علاقوں میں انہوں نے اس فینس کو دیکھا، اور وہاں پر جوانوں کی انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس مشکل ترین کام کی تعریف کی، بلکہ یہ کہا کہ اپنی پوزیشن کو اسٹرینتھن کریں۔ وہاں سے یہ ایلیمنٹس پاکستان میں داخل ہوتے ہیں، پاکستان پر حملے کرتے ہیں، اور وہاں جو موجود ایلیمنٹس ہیں جن میں امریکی فوج، نیٹو، طالبان کی اپنے وہاں پر جو NDS ہے، ان میں ایسے لوگ ہیں جو پاکستان میں بھیجتے ہیں دہشت گرد۔ ابھی یہ اقوام متحدہ نے بھی کہا تھا کہ وہاں سے پاکستان میں دہشت گرد آ کر حملے کرتے ہیں، اور ان میں انڈیا کے بہت سارے دہشت گرد موجود ہیں، میانمار کے دہشت گرد موجود ہیں، تو یہ پاکستان میں حملے کرنے میں ملوث ہیں۔ تو ان لوگوں کی وجہ سے جو ہے پاکستان یہ اپنے تمام تر اقدامات کر رہا ہے۔ میں آپ سے دوبارہ اس ویلاگ میں دوبارہ بھی یہ بات کر رہا ہوں کہ پاکستان یہ سب کچھ اپنے مفادات کے تحت کر رہا ہے۔ اس میں دوسرے ملک کے معاملات میں ٹانگ اڑانے سے زیادہ وہاں آنے والی تبدیلی آپ کے خلاف چلی جائے، اس چیز سے بچنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس لیے پاکستان یہ تمام تر کاوشیں اپنے بھلے کے لیے کر رہا ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ۔